یہ آہستہ 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 نہیں، یہاں سننے والے بھی سیکھنے والے ہیں، سنانے والے بھی سیکھنے والے ہیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ جب تک اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھیں گے تو ہماری غلطیاں معاف ہوں گی، سیکھنے والوں کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اور جو آدمی اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھے گا اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا کام مجھے بتایا گیا میں اس کا 100واں حصہ سمجھ سکا، جتنا میں سمجھ سکا اس کا 100واں حصہ تمہیں سمجھا سکا، اور جتنا تمہیں سمجھا سکا اس میں سے 100واں ہمارے تک تو پتہ نہیں کتنا حصہ پہنچا ہے۔ کہاں نبیوں والی محنت اور کہاں ہمیں تو آتی نہیں ہے، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہر موقع پر سیکھنا ہے، سیکھ کر کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس وقت کارگزاری ہوتی ہے۔ یہ کارگزاری کا عمل کیا ہے کہ اعمال کی کارگزاری، یہاں سے جب روانہ ہوئے کیا اعمال کیے، راستے میں ٹرین میں جاتے ہوئے کیا اعمال کیے، وہاں پہنچ کر بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا عمل کیا، بستی میں داخل ہو گئے دن کو کیا اعمال کیے، رات کو کیا اعمال کیے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی اور نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل گئی۔ اعمال کی کارگزاری سنانی، اعمال کی کارگزاری۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کارگزاری جو ہے، کارگزاری میں کھانے پینے کی بتانے کی ضرورت نہیں، آپ وہ تو لوگوں کو آپ سے زیادہ اچھے کھانے بنانے آتے ہیں۔ سفر کن گاڑیوں پر کیا اس کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو لوگوں کو آپ سے اچھے سفر کرنے کے طریقے آتے ہیں۔ اعمال کی کارگزاری سنانی، راستے میں کیا اعمال کیے، پیدل چلے، کھانا آگے پیچھے کیا، اس کی وجہ سے جماعت نکل گئی، یہ پڑھا، یہ دعا کی، یہ نیت کی، یہ جذبہ کیا، اعمال کی کارگزاری۔ کسی کا کوئی عیب دیکھا ہو وہ کبھی نہیں بتانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں وہ عیب جو خود تیرے اندر ہے، جو عیب تیرے اندر ہیں یہ تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں۔ ہمارے اپنے اندر ہی بہت عیب ہیں، جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اسے لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے، جو اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا اسے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں۔ دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ایک اپنے عیبوں کو دیکھنے کے لیے اور دوسری لوگوں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے۔ لوگوں کی خوبیاں دیکھنا، اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے۔ بلوچستان والوں میں اور صفات ہوتی ہیں، سندھ والوں میں اور صفات ہوتی ہیں، عربوں میں اور صفات ہوتی ہیں، پنجابی والوں میں اور صفات ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی صفات لوگوں کے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرا کام صفات کو لینا دینا، صفات اور خوبیوں کو آپس میں ان کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین۔ جیسے تجارت میں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، تبلیغ میں خوبیوں کا لین دین، صفات کا لین دین۔ عربوں کی صفات دیکھی، ان کے ساتھ جا کر ہم بھی ایسی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اتنا تقویٰ، اتنا یقین مضبوط، اتنا، اور بلوچستان والے اتنے مہمان نواز اور سندھ والے اتنے فلاں، ہر ایک کی صفات دیکھ کر اپنے اندر پیدا کرنا۔ جو خوبیاں دیکھتا ہے اس میں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، جو عیب دیکھے گا اس میں عیب جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کا عیب نہیں بتانا چاہیے۔ کسی کا عیب بتانے میں دو نقصان ہیں، ایک تو عیب بتانا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ، کسی کا عیب، کسی کا گناہ آپ کسی کو بتاؤ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ، اس لیے عیب نہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ عیب کو بتانے سے وہ عیب پھیل جاتا ہے، عیب پر پردہ ڈال دو اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا شراب پی رہا، کسی کو نہیں، اپنے ساتھ جو ساتھی چل رہے تھے رات کو ان کو بھی نہیں بتایا۔ اب وہ آدمی بھی ڈر گیا، امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، اب وہ کافی دن نہیں آیا۔ حضرت عمر تو اس کے لیے دعا کر رہے تھے، کافی دنوں بعد وہ آیا۔ حضرت عمر نے کہا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، حتی التقم اذنہ، اس کے کان کو لقمہ بنا لیا، اور پھر اس کو فرمایا کہ اس دن جو میں نے دیکھا تھا نا وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میرے ساتھ جو تھے ان کو بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا آپ بھی کان قریب کرو، میں نے بھی اسی دن توبہ کر لی تھی۔ جب آدمی مسلمان کا عیب نہیں بتاتا اللہ اس عیب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھو، اخباروں والے مسلمانوں کے عیب بتاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں،
ऐबों को ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کو ذکر کرنا چاہیے. جس چیز کو وجود میں لانا ہے اس کا. وہاں کے لوگ اتنی اچھی صفات والے تھے، بعض ملکوں والے 2-3 گھنٹے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، رات کو تہجد کا یہ اہتمام ہے، فلاں مہمان نواز اتنے ہیں، عاجزی ان میں اتنی ہے، اور سلام کی صفت ان میں بہت ہے. یہ ہے خوبیاں بتانا، ان کی خوبیوں کو بتانا، عیبوں کو نہیں بتانا. اور جب جماعت نکلے تو یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکل گئی، اللہ کے فضل سے نکل گئی. نہیں، ہم نے نکالی، ہم نے کوشش کی، ہم نے گشتیں کی، یہ اللہ کو پسند نہیں. بدر کے بعد، بدر کی لڑائی کے بعد صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے فلاں فلاں کو مارا. فوراً آیتیں نازل ہوئی، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے تو نہیں مارا، اللہ نے مارا ان کو، تم ایسے ہی خام خواہ نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. خود ہی اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی. ہم نے کیا تو اللہ کو پسند ہی نہیں. کیوں کہا ہے ہم نے مارا؟ وہ تو اللہ نے مارا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے جماعت نکالی، یوں کہو اللہ کے فضل سے نکل گئے، اللہ کے فضل سے نکل گئے. مکہ فتح ہو گیا، سارے مکے والے کہہ رہے تھے ہاں کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات کے اندھیروں میں مکے سے نکالا تھا، دن کی روشنی میں ایسے لشکر لے کر آئے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی شان کیا تھی؟ آپ کا سر اونٹ کے کجاوے کو لگ رہا تھا اور آپ کی زبان پر یہ تھا کہ ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کی ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی، اس اکیلے نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس اکیلے نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. ساری تعریفیں اسی کی ہیں، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں. جب جماعت میں خوب نکلیں پھر وہ کرنا ہے جو آپ نے فتح مکہ میں کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. اور جب کوئی نہ نکلے پھر وہ کرنا ہے جو طائف میں کیا تھا. طائف میں کیا کیا تھا؟ طائف میں آپ نے ان کی شکایت نہیں لگائی، ایک دفعہ بھی نہیں لگائی. طائف میں جب اکیلے میں گئے تو یہی کہا کہ اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میری دعوت دینے کی ترتیب بنانے میں تھوڑی کمزوری ہو گئی. یہ اللہ کو بہت پسند آیا. تو اس لیے اے اللہ میں اپنی اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں. ان کی شکایت نہیں کی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، یوں نہیں کہا اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں. یہ اللہ کو پسند. جماعت نہیں نکلی تو یوں کہنا ہماری کمزوری تھی، محنت کی کمی تھی. ہمارے اندر بیٹھ کر سوچنا کہ ہمارے اندر کوئی سنت چھوٹ گئی ہے، کیا ہو گیا، کس وجہ سے جماعت نہیں نکل رہی. نہیں، اور جماعت نکلی کہ اللہ کے فضل سے نکلے تو اللہ کے فضل سے نکلی، اور نہیں نکلی کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے نکلی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ٹھیک وہ کرتے ہیں، اذا مرضت فہو یشفین. حالانکہ بیمار بھی وہی کرتے ہیں، لیکن یوں کہنا کہ اللہ بیمار کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ٹھیک وہی کرتے ہیں. اذا مرضت فهو یشفین. اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف، کمزوری کی نسبت اپنی طرف. یہ ہماری سستی کی وجہ سے ہوئی. تو اس لیے ایسے طریقے سے کارگزاری سنانا کہ کارگزاری میں شروع میں جو بھی بھائی کارگزاری سنانے آئے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ جو ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے. شیطانوں کے لیے یہ بسم اللہ ایٹم بم کی طرح ہوتی ہے، قریب نہیں آ سکتے. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو گئے، حضور نے فرمایا اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا. بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان داخل ہو جائیں گے. کا دروازے میں ایک شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، باقیوں کو بھی بلاتا ہے یہاں آ جاؤ، یہ بہت اچھی جگہ ہے شیطانوں کے لیے، یہ گھر ٹھیک ہے. پھر بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاؤ کا شیطان بھی ساتھ شریک ہو جائے، وہ بھی ساتھ کھاتا ہے. ایک اگلی بات بھی کہی، بسم اللہ کے بغیر بیوی کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی شریک ہو جائے.
بسم اللہ اس کے لیے بالکل بسم اللہ پڑھ کے دینا، بسم اللہ پڑھ کے لینا، بسم اللہ پڑھ کے کرنا، بسم اللہ پڑھ کے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے مصیبتیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو برتن ڈھک دیا کرو، جو برتن کھلا ہوگا اس میں مصیبت پڑ جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے برتن ڈھک دو، اس کو سارے شیطان مل کر بھی نہیں کھول سکتے اس ڈھکنے کو، تو اس لیے ہر کام بسم اللہ پڑھ دو۔ غسل خانے کی دعا بتائی، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ پڑھ کے ہے ہر کام بسم اللہ، شیطان دیکھ ہی نہیں سکتا، نظر ہی نہیں آتا، ورنہ شیاطین غسل خانے میں آدمی کپڑے، فرشتے ہر وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں وہ فرشتے باہر ہو جاتے ہیں، پھر شیطان عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، خاص طور پر مردوں کو بھی، تو اس وقت کا یہ دعا پڑھ لو، پھر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، کارگزاری بھی سنانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع، پھر شروع میں تعارف کروا دے کہ ہماری جماعت کراچی کی ہے یا فلاں علاقے کی ہے اور فلاں جگہ ہماری تشکیل تھی، اتنے دن کی تشکیل تھی، اتنی مسجدوں میں کام کیا، اتنے ساتھی، اتنی جماعتیں نقد نکلی، اور تو اس لیے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں ان کے ایک ایک ساتھی کارگزاری سنانے کے لیے آ جائیں گے، جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، کوئی بیرون کی جماعت ہو، کوئی بیرون ملک سے آئی ہو، کوئی اندرون ملک سال کا کام کر کے آئی ہو، کوئی اور مہمانوں کی جماعت ہو، ان کے ایک ایک ساتھی کارگزاری سنانے کے لیے یہاں آ جائیں ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک درخواست یہ ہے، اس وقت تھوڑا سا عمل ہوتا ہے، 8:30 بجے عشاء کی اذان ہوتی ہے، 9:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو 8:30 سے پہلے آپ کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ شیطان کیا ہوتا ہے، ہم اپنے سب رشتہ داروں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر آئیں گے، لیکن 2 دشمن ہمارے ساتھ آئے ہیں، ایک اندر کا دشمن ہے نفس اور ایک باہر کا دشمن ہے شیطان، وہ ساتھ آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، شیطان آ کر چپکے سے کان میں کہتے ہیں کہ جب تم گھر میں تھے نا تو مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، اب یہاں پر تو مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ گزر گیا اور رائیونڈ والوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے آج بیان فجر تک چلتا رہے، اس لیے تم چپکے سے جاؤ اور کھانا کھا کر آ جاؤ۔ شیطان آدمی کو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی نیت نہیں صبح تک بیان کرنے کی، عشاء کی اذان سے بھی پہلے چھوڑ دیں گے، عشاء کی اذان 8:30 بجے ہے، اس سے بھی پہلے آپ کو چھوڑ دیں گے، تاکہ آپ ساری ضرورتوں کا وقت ملتا ہے، لیکن عمل چھوڑ کر نہیں جانا، پہلے سے عمل چھوڑ کر آدھا گھنٹہ 20 منٹ اجتماعی عمل چھوڑ دیں گے، اس آدھے گھنٹے کا نقصان ساری زندگی پورا نہیں ہو سکتا۔ اجتماعی عمل نہیں چھوڑنا، اجتماعی عمل پورا کر کے جائیں گے، پھر کھانا بھی کھانا، ہر چیز کا وقت ملتا ہے، اجتماعی عمل اور انفرادی اعمال کا بھی وقت ملتا ہے، سب چیزوں کا وقت ملے گا۔ فی الحال تو ہم اجتماعی عمل چھوڑ کرنا ہے، آخر میں فرشتوں کی دعا لے کر جانا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آؤ جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جی بنو کی جماعت ہے، 7 مہینے کے لیے اردن تشکیل ہے، پہلے ضلع میں چل رہی ہے، اس میں تیسری تشکیل کی ہماری 11 دن کی منڈی بہاؤالدین، اس کا علاقہ ہے فالیہ تحصیل۔ کہاں کی جماعت کہاں کی ہے؟ بنو کی جماعت ہے، بنو کی جماعت ہے اور اردن تشکیل ہے، اور ابھی 11 دن کے لیے منڈی بہاؤالدین گئے جی۔ پھر یہاں سے ہدایات سنے، اس کے بعد ساتھی آپس میں بیٹھے اور اپنی نیتیں تازہ کی کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سارا مذاکرہ کیا۔ کیا نیت کر کے گئے
کہ ہم کس لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کہ اللہ جل شانہ کا پیارا دین ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور سارے عالم کے انسانوں کے اندر آ جائے، یہ ہماری نیت ہے۔ تو وہاں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ مساجد جہاں پہ ہماری تشکیل ہے وہ اعمال سے آباد ہو جائیں، 5 اعمال سے، اور وہاں سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، اور ہر گھر جو ہے اس میں بھی مسجد والے اعمال شروع ہو جائیں۔ تو یہ اپنی نیت بھی کی تھی یا نہیں کہ ہم جی اپنی نیت بھی کی تھی جی، ہمارے اندر بھی آ جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا زادیرہ اکٹھا کیا۔ دعائیں کیا پڑھی تھی؟ جی جاتے ہوئے دعائیں بھی پڑھی تھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفر کی لمبی دعا ہوتی ہے جی، سفر کی لمبی دعا بھی پڑھتی ہے، اللہم 2 رکعت نفل بھی پڑھ کے گئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في المال والاهل والولد اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ وداعت المظلوم یہ دعا بھی پڑھی تھی، اور اس کے بعد 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے سواری میں جب ساتھی سے 2 کی جوڑیاں بنائی، اور وہ آپس میں جو ہے نا، چونکہ ہماری تشکیل وہاں پہ عربی کا ملک ہے، تو عربی کے جو 6 نمبر اور باقی جو متکلم کی بات، اعلانات وغیرہ، اس کے بھی آپس میں مذاکرہ کرتے تھے ساتھی سیکھنے کے لیے، اور باقی اعمال کی بھی دعائیں بھی سیکھتے تھے، اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ سیٹوں پہ 2 ساتھی بیٹھتے تھے آپس میں۔ یہاں سے پھر ہم گئے گجرات مرکز میں، وہاں پہ رات پہنچے، ادھر سے پھر رات وہاں پہ رہے، صبح پھر سویرے وہاں سے پھالیے کے لیے گاڑی جا رہی تھی، تو وہاں پہ اس میں بیٹھے اور پھالیے اپنے مقام پہ پہنچے۔ تو 3 مساجد میں ہم نے کام کیا وہاں پہ۔ 2 مساجد میں تو کچھ اعمال تھے، 1 مسجد میں اعمال نہیں تھے۔ تو الحمدللہ 4 جماعتیں سے روزے کی اللہ پاک نے فضل سے وصول ہوئیں، اور 3 جماعتیں تین چلے کی ان کی وصولی کی، اور ان کے مطلب جماعت بنائی اور مقامیوں کے حوالے کی۔ تو اب انشاءاللہ وہ نکلیں گے اپنے، ان کا اجتماع بھی آنے والا ہے 28 ستمبر کو، تو ان کے مطلب منڈی بہاؤدین مرکز میں اس کا اجتماع جو اسفار ہیں حضرات جو تشریف لے جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ یہ جماعتیں نکلیں گی۔ آپ نے تو کوشش کی ہوگی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اجتماع سے نکلیں گے، تو آپ کوشش تو کی ہوگی آپ نے کہ ابھی نکل جائیں؟ جی ہم نے کوشش کی۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ جماعت سے جماعت نکلے، یہ اصل ترتیب ہے، جماعت سے جماعت نکلے۔ وہ فرماتے تھے جب یہ کہیں کہ ہم اجتماع سے نکلیں گے تو ان کو کہو کہ بھائی آپ ابھی چلے جاؤ گے تو سارے اجتماع کا ثواب آپ کو ملے گا، ابھی چلے جاؤ گے تو اجتماع کی محنت، آپ کی محنت کا حصہ پڑے گا، پورے اجتماع کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس طرح کر کے خیر البر عاجل ہو، بہترین نیکی وہ ہوتی ہے جو نقد ہو۔ تو ایسے آپ نے ان کو فضائل سنا کر کوشش کی ہوگی کہ جی الحمدللہ کافی سارے کشتی بھی ان کے پیچھے کیا الحمدللہ، اور فضائل بھی سنا الحمدللہ۔ بس ان کے کچھ وہ تقاضوں کی وجہ سے مطلب انہوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وقت میں انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ سارے الحمدللہ فجر تہجد میں سارے الحمدللہ اٹھتے تھے، کوئی 2:30 بجے کوئی 3 بجے تک، تقریباً 2:15 تک سارے احباب، پھر وہ نوافل اور دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر فجر میں بیان ہوتا تھا، اس کے بعد بیان کے بعد مشورہ ہوتا تھا، پھر سارے دن کے لیے ہم تقاضے سوچتے تھے کہ کیسے ہم نے سارا دن 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ مشورہ کتنا لمبا ہوتا تھا؟ اور 15 منٹ کا 20 منٹ کا تقریباً مشورہ تھا،
اس میں مقامی احباب بھی ہم اپنے ساتھ شامل کرتے تھے، تو پورے کام کی ترتیب بناتے تھے کہ کس وقت کون کہاں پہ ملے گا، اس کے ساتھ کس وقت ملاقات کرنی ہے، تو ساتھیوں سے اوقات لے کر پھر وہ ساتھی اس وقت میں آتے تھے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یعنی رہبر بن کے پھر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے۔ ان مساجد میں مشورہ ہو رہا تھا جہاں آپ کی تشکیل ہوئی تھی؟ 2 مساجد میں تھا، ایک میں نہیں تھا۔ 2 مساجد والے کس وقت مشورہ کرتے تھے؟ وہ بھی فجر میں کرتے تھے، ٹھیک، کو بھی فجر میں شامل کرتے تھے اپنے مشورے میں۔ فجر کے بیان کے بعد ضروری نہیں کہ ہم مشورہ کریں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بزرگ فجر کے بیان کے بعد اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی اس وقت مشورہ کریں گے، کیونکہ ہماری اور ان کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، ایسے بن کر محنت کرنی ہے جیسے ہم اور وہ ایک ہی جماعت ہیں، تو اکٹھے مل کر مشورہ کریں گے۔ اور اگر مقام والے یہ کہیں کہ ہمارا مشورہ شام کو ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے تو پھر ہم بھی اس وقت مشورہ نہ کریں۔ فجر کی نماز کے بعد، بیان کے بعد سب سے بہترین وقت گشتوں کا ہوتا ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے، صبح صبح لوگوں کے کھیت میں جانے سے پہلے، دفتر میں جانے سے پہلے، اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے صبح صبح مل لیں گے تو ملیں گے، بعد میں تو سارا دن نہیں ملیں گے۔ صبح صبح آدمی کا دماغ تازہ ہوتا ہے، وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، 5-6 گھنٹے بعد تھک جاتا ہے، پھر وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ تو صبح صبح کوشش کرنا، یہ پوری دنیا میں لوگ کہیں نہیں سوتے فجر کے بعد، یہ صرف یہیں پر پتہ نہیں کیا، تو اس لیے صبح صبح نہیں سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کبھی نہیں سوتے تھے۔ صبح کے وقت میں اگر وہاں پر مشورہ نہیں ہوتا تو ہم بھی نہ کریں، ہم اپنا مشورہ 9 بجے کر لیں گے، 10 بجے جب تعلیم ہوتی ہے۔ اس وقت تو صبح صبح گشتوں میں جانا چاہیے، لوگوں کے پاس جانا، تفصیل سے ان سے بات چیت کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو وہاں چونکہ مشورہ یہ جہاں گئے تھے ان کا مشورہ صبح ہوتا تھا تو انہوں نے بھی کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جی تقریباً 9 بجے کے قریب تعلیمی حلقہ لگاتے تھے، اور اس میں کتابوں سے اور تجوید جو ہے نا وہ اکٹھے ہم کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں، وہ قاری بھی ہیں، تو وہ سب کی ایک حلقے میں ہم کرتے تھے، 8 ساتھی تھے ہم، تو وہ ہمارے الفاظ کو صحیح کرتے تھے اس کے۔ اور اس کے بعد لمبے وقت کی جو جماعت ہوتی ہے ان کے لیے تو ضروری نہیں کہ یہ 10 صورتوں پر ہی رہیں، ان کی 10 صورتیں سارے ساتھیوں کی ٹھیک ہو جائیں تو 10 صورتوں سے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ایسا ہی کرتے تھے آگے۔ اور 6 نمبر جو ہے نا وہ ساتھی انفرادی اوقات میں اس کو یاد کرتے تھے عربی میں، پھر وہ ہم حلقے میں عربی میں سناتے تھے ساتھی، جتنے یاد ہوتے تھے 1 نمبر 2 نمبر، پھر وہ آگے ہم ساتھی بڑھتے تھے اس میں، تو 6 نمبر اس طرح مذاکرہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کھانا کبھی زور سے پہلے کھاتے تھے، کبھی تقاضے ہوتے تھے تو وہ زور کے بعد بھی کھا لیتے تھے، اور زور کے بعد جو ہے پھر ہم مذاکرے کرتے تھے، انفرادی بھی اجتماعی بھی عمل تھا۔ اور عصر میں عمومی گشت میں طلباء کے لیے، عصری طلباء کے لیے بھی کئی یعنی کبھی ایسے ہوا کہ عصری طلباء کے لیے ہم نے گشتیں نکالی، اور ایک مسجد اس میں ہم نے عصر کو 2 گشتیں بھی نکالی، یعنی 2 طرف ساتھی 2 جماعتیں بنا کے گشتیں نکالی، تو بازار تھا چونکہ وہاں پہ دونوں طرف، تو اس میں 2 گشتیں بنا کے عمومی گشت کیا۔ اور مغرب میں بیان کرتے تھے، بیان کے بعد بھی ساتھی بیٹھتے تھے اور یہ مقامیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے۔ اس کے بعد ملاقاتوں کے لیے ان سے وقت لیتے، یعنی اکثر جو مجمع تھا وہ کاروباری مجمع تھا، تو وہ مغرب کے بعد فارغ ہوتے تھے لوگ، تو ہم مغرب کے بعد ان کے پیچھے گشتیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد بھی کرتے تھے، تو ایسے ہماری ترتیب۔ اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی امتن علينا وخرجنا تشكيل في
في بتجرام. كنا 14 نفر، 5 من الضيوف، 1 من مصر، 1 من الشام، و2 من موريتانيا، 1 من الصومال. जी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात 14 बंदों पर मुश्तमिल। हमारी तश्कील 20 दिन की बटग्राम हुई थी। इनमें से 5 मेहमान थे, 1 मिस्र के, 1 शाम के, 2 मोरितानिया के और 1 सोमालिया के। الحمدلله رب العالمين. أنا اسمي أخوكم في الله محمود الحصري من مصر. خذنا الورقة وتشاورنا، وذهبوا 2 أتوا بالسيارة الحمد لله رب العالمين، وركبنا في السيارة بعد المغرب، ودعينا دعاء السفر، ووصلنا مركز مدني مركز في صلاة الفجر. अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जब हमें पर्चा मिल गया तो उसके बाद अमीर साहब ने 2 साथों की तश्कील की, गाड़ी की तरतीब बनाई, फिर मगरिब से यहाँ निकल गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर में हम मानसेरा मरकज़ पहुँच गए थे। وكذلك الحمد لله رب العالمين بعد ما صلينا الفجر اجتمعنا وتشاورنا وشكلونا إلى القرية التي ذهبنا إليها. اجتهدنا في 6 مساجد بفضل الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يعني أخرج 7 جماعات. अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद जब उन्होंने हमें अपने तश्कील का रुख दे दिया, वहाँ पर चले गए अपने मकाम पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 6 मसाजिद में काम हुआ और अल्लाह की फजल व करम से वहाँ से 7 जमातें रोज़े की निकल गई। والله تبارك وتعالى أخرج هذه الجماعات بفضله ومنه وكرمه، لا بجهدنا ولكن نحن مقصرين. فكانت كل جماعة بعد ما نحصلها بفضل الله سبحانه وتعالى كان يقوم أحد الضيوف بهداية الخروج. अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जमातें जो निकली अल्लाह के फजल करम से निकली, और उसमें हमारा अपना कसूर भी था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये जमातें निकल गई। और जो जमातें निकलती थी उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक साथी मेहमानों में से उनको एक हिदायत सुना देते। والله تبارك وتعالى يعني كان الله تبارك وتعالى يمن علينا ونقوم في التهجد بفضل الله سبحانه وتعالى، وندعو لأنفسنا وندعو لأهل المقام. كذلك بعد صلاة الفجر كنا نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بالشورى وتسميع الأحوال اليوم الماضي، وبعد الإشراق الله تبارك وتعالى كان يمتن علينا، والمسؤول كان يأمرنا يعني الجولة بعد الإشراق. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सारे जमात अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में उठती थी, और फजर की नमाज के बाद हमारा थोड़ा सा मशवरा हो जाता था 15-20 मिनट के बाद, और उसके बाद अमीर सब जोड़ियाँ बना देते और गश्त पे निकल जाते थे। ثم بعد ذلك نرجع يعني قبل التعليم بحوالي ساعة أو ساعة ونصف أعمال انفرادية، ثم الساعة 10 كنا نقوم بكذلك الجولة قبل التعليم. ونبدأ عندما نأتي من الجولة قبل التعليم نقوم بالتعليم إلى قبل الظهر يعني بنصف ساعة، ثم يكون صلاة الظهر. इसी तरह हम जब गश्तों पे जाते थे तो तालीम जब 10 बजे मुकर्रर तालीम के लिए टाइम मुकर्रर हो जाता था, तो उससे पहले आधा घंटा या घंटा पहले आ जाते थे, और उसके बाद तालीमी गश्त भी हुआ करती थी, और तालीम मुसलसल रहता था यहाँ तक कि ज़ोहर के वक्त करीब आ जाए। كل مسجد كنا نقوم بهذه الأعمال بفضل الله تبارك وتعالى حتى نهاية يعني جميع المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان بين الأحباب المحبة والإكرام، وكانوا الأحباب يعني أهل المقام العلماء. كان معنا 3 علماء مترجمين، وباقي الأحباب من باكستان، وكانوا يقومون بالخدمة
للضيوف وكانوا يعني لا يتركونهم أن يقوموا بالخدمة معهم. और अल्हम्दुलिल्लाह यही सारी रूटीन सारी मसाजिद में इसी तरह रही। और इसी तरह हमारे साथ पाकिस्तानी मेहमान थे, उनके साथ 3 उलमा थे और उन्होंने हमारा खूब इकराम किया। बस्ती वालों ने भी हमारा खूब इकराम किया, मोहब्बत के साथ सारी जमात वापस आ गई और पाकिस्तानी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूब इकराम किया, उन्होंने हमें खिदमत के लिए नहीं छोड़ा। وقاموا معنا يعني بكل ما نرى من المحبة، وكانوا يكلموننا يعني في جميع الأماكن وفي كل وقت، وكانوا يقومون بخدمتنا. العلماء كانوا يقومون بالخدمة للضيوف حتى الله تبارك وتعالى امتن علينا ورجعنا من هذا التشكيل إلى الآن كانوا يخدمون جزاهم الله خيرا. अल्हम्दुलिल्लाह यही तरतीब रही। पाकिस्तानी हज़रात हमारे जो मेहमानों की खूब उन्होंने इकराम किया और उसी मोहब्बत के साथ हम वापस आ गए। والمشايخ يقولون أن من كل مسجد نحاول إخراج الجماعات 4 شهور و40 يوما، ربما اجتهدتم لهذا وحاولتم أن يخرج 4 شهور، جماعة 4 شهور من كل مسجد، وإذا ما خرجت الجماعة فماذا فعلتم؟ الحمد لله رب العالمين، اجتهدنا لخروج الجماعة ل4 أشهر، فكانوا استعد أماما 2 قالوا بعد 2 شهرين نخرج 4 أشهر، و2 قالوا نخرج بعد 4 أشهر 4 أشهر. وكانوا الذين يستعدون قبل ذلك كانوا يقولون نخرج من الاجتماع من هذه المنطقة التي كنا فيها. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने 4 महीने की जमात निकालने की कोशिश की। तो उनमें से चंद साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा, 2 साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम 2 महीने बाद 4 महीने के लिए निकलेंगे, और 2 साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम 4 महीने के बाद 4 महीने के लिए निकलेंगे। और बहुत सारे अफराद ऐसे थे जिन्होंने इज्तिमा से इरादा किया इंशाअल्लाह कि हम इज्तिमा से बटग्राम इज्तिमा से हम 4 महीने के लिए निकलेंगे। الناس دائما يأتون بالأعذار، ولكن الداعي لا يتأثر من أحد، وفي كل حال يطلب منهم أن يخرجوا. لو يخرجوا الآن فأجر الاجتماع يكون في حسابهم. الحمد لله رب العالمين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. اجتهدنا ودعونا الله تبارك وتعالى يعني في قيام الليل، وكذلك كنا ندعو للأشخاص يعني كل شخص باسمه في التهجد بفضل الله سبحانه وتعالى. अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी बहुत मेहनत की और रातों में उनके लिए खुसूसी दुआएं भी की, नाम लेके दुआ किया करते थे इस यही में। وهل زدتم في الطلب من الله تبارك وتعالى في كل حاجة تتوجهون إلى الله هكذا تمرنتم؟ الحمد لله رب العالمين. كان الأمير جزاه الله خير كان دائما يعني يحرصنا على الدعاء للمكان، لأهل المسجد وأهل القرية التي كنا بها، وكنا ندعو الله تبارك وتعالى في التهجد، وننزل بعضنا بعضا بالدعاء الخصوصي. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानु हमारे अमीर साहब को बहुत ज़्यादा खैर दे। वो हमें तरगीब दिया करते थे कि हम अपने लिए, इस बस्ती वालों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, और इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में दुआएं करते थे। और एक दूसरे को यही वसीयत थी, तरगीब देते थे कि वो सब उठ के तहज्जुद में अपने लिए, अपने इस बस्ती वालों के लिए, सारे सब के लिए दुआएं मांगें। ترغبهم إلى مصر وإلى الدول الخارجية. الحمد لله رب العالمين الذي يتحرك بدين الله تبارك وتعالى، الله يجعله سبب في هداية نفسه أولا وهداية العالم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يجاهد بنفسه والله تبارك وتعالى يريه من آياته الغيبية. इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं कि जो बंदा दीन के लिए मेहनत करता है, अल्लाह जल्ल पहले सबसे पहले इसी को हिदायत अता फरमाएंगे। इस तरह अल्लाह जल्ल शानु उसको और के हिदायत के लिए इसका हिदायत का सबब बनाएंगे। अल्लाह जल्ल फरमाते हैं कि अगर जो मेरे बंदे मेरे रास्ते में जो मुजाहिदात करते हैं, कुर्बानी देते हैं, अल्लाह जल्ल की तरफ से उनके लिए हिदायत के फैसले, हिदायत के रास्ते अल्लाह जल्ल उनके लिए खोल देते हैं।
إلى مصر وإلى والحمد لله رب العالمين الذي يتحرك لدين الله تبارك وتعالى. الصحابة الكرام أتوا يعني من المدينة المنورة وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا أولادهم حتى تركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا ولم يرجعوا. ولكن نحن من ضعفنا نحن نخرج للسنة ونرجع 7 أشهر ونرجع 4 أشهر ونرجع. فمن يكون في قلبه هذا الأمر ويخرج في سبيل الله بنية أطول مدة وأكثر نفقة في هذا الدين، لأن المال الله تبارك وتعالى أعطاه لنا حتى ننفقه على الدين رقم 1. فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین وہ انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے اولادوں کو چھوڑا، اپنے مال بیوی بچوں کو سب کو چھوڑا. وہ جب نکلتے تھے واپس نہیں آتے تھے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری، ضعف ایمان کی وجہ سے ہم جب نکلتے ہیں، ہم سال کے لیے نکلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، 7 ماہ کے لیے نکلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہم ایسی کوشش کریں کہ اللہ شانوں کے لیے جتنی زیادہ وقت دے سکتے ہیں وہ زیادہ اللہ کے راستے میں وقت لگا لیں، اور جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی مال اللہ کے دین پر لگا لیں. أصل الحياة للدين، الله ما خلقنا إلا للدين للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في كتابه العزيز قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم خرجوا ولم يرجعوا، فنحن ننوي حياتنا كلها لله نري زندگی حتى الله تبارك وتعالى يرضى عنا إن شاء الله. فرمایا الحمدللہ ہم ایسی اپنی کوشش کریں کہ پھر اپنی ساری پوری کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا لیں، اور اللہ سے ہماری زندگی ہی عبادت کے لیے. اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کہ میرے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تم اپنی پوری زندگی اس کام پہ لگا دیں انشاءاللہ. أنا مستعد إن شاء الله يأتي إلى مصر إن شاء الله. من مستعد؟ الآن إن شاء الله إلى مصر إن شاء الله وإلى كل عالم إن شاء الله كل زندگی إن شاء الله. جزاكم الله. شیخ مصر کے ہیں، کہہ رہے ہیں سارے مصر میں آئیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں جانا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ملاکن سے اندرون سال کی جماعت ہے. ہمیں رخ دیا تھا واشق سے کوٹھی تک. وہاں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 122 مساجد میں کام کی. وہاں سے تقریباً 5 جماعتیں اندرون سال کے لیے اور 3 جماعتیں بیرون 7 مہینے کے لیے اور 24 جماعتیں 3 چلے کے لیے اور 54 جماعتیں روزے کے لیے وصول ہوئے. اور 26 مساجد میں تعلیم مشورہ کا شروع ہوا اور 10 علماء کرام اللہ کے راستے میں نکل گئے. ریون سے آنے والی نصرتیں 4 فاصلہ ٹوٹل 668 کلومیٹر. کون سے بلوچستان کے کن علاقوں میں آپ نے کام کیا؟ ہم نے واشق ضلع میں کام کیا اور خوزدار میں اور سندھ میں ابو سعید خان شداد کوٹ میں کام کیا. اچھا، تو وہاں پہ جو ہے کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی آپ کو؟ میرا الحمدللہ کوئی مشکل نہیں. اور وہاں پر پانی ملتا تھا ہر جگہ؟ الحمدللہ ابھی پانی بہت زیادہ. اچھا، سندھ بلوچستان کے علاقوں میں یہ 9 مہینے کی تشکیل گزار کر آئے ہیں اور ماشاءاللہ 3 چلے کی کتنی جماعتیں نکالی؟ 24 جماعتیں 3 چلے کی وصول کی. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. تو پیدل چلنے کے فضائل بھی سناتے تھے ساتھیوں کو کہ ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گنا معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے، اور بھی جو پیدل چلنے کے فضائل ہیں وہ سناتے تھے. وہ بھی سناتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدل چلنے میں جو گرد و غبار جسم پر لگتے ہیں یہ جہنم کی خواہش خوشبو ہے. جہنم کی خوشبو ہے؟ جنت کی خواہش، جنت کی خوشبو. اچھا، خوشبو بنے، ٹھیک ہے. اچھا، اور تو
तहज्जुद में उठती थी सारी जमात? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे 3 बजे सारे साथ उठ जाते थे और फिर इसी तरह जो है वो दुआ भी मांगते थे? हाँ लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे, कुरान को देख कर पढ़ते थे और दुआएं मांगते थे अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए रो रो के अल्लाह से दुआ इन्होंने पूरा साल लगाया, देखो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? कोई मुश्किल नहीं पेश आई। वक्त तो गुजर ही जाएगा, इतना वक्त लगाया कोई मुश्किल नहीं पेश आई। तो बच्चों को तो अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं, रोज़ी तो अल्लाह देते हैं, तुम अपनी औलादों को रोज़ी नहीं देते, तुम्हारी औलादों को तो हम रोज़ी देते हैं, काम तो सारे अल्लाह चला रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में माशाअल्लाह इन्होंने ये सफ़र किया, अल्लाह कबूल फरमाए। और तबलीगी फ़िक्र में भी तरक्की हुई। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों ने हर साल 4 महीने की नीयत की। हर साल 4 महीने की नीयत की है माशाअल्लाह। और रोज़ाना कितना वक्त देंगे? रोज़ाना इंशाअल्लाह 2.5 से 8 घंटे करेंगे। हाँ वक्त बढ़ाना चाहिए ना, 2.5 तो पहले भी थे, अब ज़्यादा करनी चाहिए, 4, 5, 8 घंटे जी। अच्छा, अब हजरात ये भी मुतालबा करते हैं कि हर महीने भी 10 दिन कोशिश करो। हाँ हर महीने में 10 दिन, हाँ 2.5 से 8 घंटे तक। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से पैदल चलने की जमात हमारी तैयार हुई। तकरीबन 11 साथियों पर ये मुश्तमिल जमात थी और मखलूत जमात थी। कुछ साथी कुहाड़ के थे, कुछ सवाबी के थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से जब जमात तैयार हुई तो एक दिन मरकज़ में रहने का मौका मिला, तो यहाँ पर मरकज़ के इज्तिमाई अमाल में शिरकत की और उसके बाद फिर अपनी तैयारी की। और जब वहाँ पर मकाम पर पहुँच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मकामी साथियों के मशवरे से हमें रुख मिला और 16 मसाजिद हमें तकरीबन दी गई। और 16 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का मौका मिला, जिनमें से 11 मसाजिद में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जुज़वी अमाल थे, बाकी 5 अमाल में कमज़ोरी थी। लेकिन साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, फ़िक्र की, तो वहाँ पर भी हमने अपने सामने तकरीबन 2 से 3 अमाल हमारे सामने वहाँ से शुरू हो गए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 16 मसाजिद में से 8 से रोज़े की जमात अल्लाह के फजल व करम से नकद हमारे सामने वो तफरूज हो गया और हिदायत भी हमारे साथियों ने दी। बाकी 2 से रोज़े की जमातों की वसूली हुई और वो उन्होंने अगले जुम्मे से उन्होंने निकलने का इरादा फरमाया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने की 8 जमातों की वसूली हुई, जिसमें से एक नकद हमारे सामने एक जमात का खरूज हो गया और रास्ते में काम कर आज उन्होंने इंशाल्लाह रेवंड पहुंचना था। और बाकी एक साल की जमात की वसूली हुई और एक अशरे की जमात की वसूली हुई। माशाअल्लाह। आपके साथ जो साथी थे वो सब पहले से 4 महीने के थे या किसी ने वक्त बढ़ा लिया? नहीं, पहले से अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मकाम से निकले तो 4 महीने की नीयत लेकर आए थे। तो 6 साथी 4 महीने वाले थे जो नए 4 महीने में चल रहे थे और 4 साथी सालाना चले वाले थे। अच्छा माशाअल्लाह, ठीक है। और तहज्जुद में उठने की कोशिश करते थे साथी? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तकरीबन तश्कील में अल्हम्दुलिल्लाह इस तहज्जुद की नमाज का एहतमाम रहा और बुजुर्ग भी हमारे साथ थे तो वो माशाल्लाह जल्दी उठ जाते और बाकी साथी भी उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते थे। और स्टूडेंट्स पर, नौजवानों पर भी कोई मेहनत का मौका मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकरीबन हर जो मस्जिद थी उसके साथ छोटे कोई ना कोई स्कूल होते थे। बलूचिस्तान ज़िला कोलू के अंदर हमारी तश्कील थी पैदल चलेगी, तो वहाँ पर हर मस्जिद के साथ तकरीबन कोई ना कोई स्कूल होता था। वहाँ पर असाज़े कराम से वहाँ बात होती, तो तकरीबन नवंबर दिसंबर से उनके 4 महीने के इरादे आए। अच्छा माशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 12 बंदों की जमात थी। आवाज़ आए? 12 शख्सों की जमात थी, 12 साथियों की। एक हमारे अमीर साहब पुराने साथी थे, 11 साथी नए थे, 4 माह वाले थे और चिल्ले वाले थे। हमारी तश्कील 8 दिन की थी पुराने खाने में लाहौर के अंदर। हमने 3 मस्जिदों में काम किया और 3 फरोजी की जमातों को नगद निकाल दिया अपने सामने और एक जमात को वसूलियाँ करके
पुराने साथी जिम्मेदार साथी को वसूलियाँ देकर और उनके बिस्तर वगैरह देकर हमारी वहाँ से रवानगी हो गई। पैसे तो नहीं जमा किए उनके? वो जो आप कह रहे हैं उनकी वसूलियाँ जमा की, पैसे जमा किए थे? बिस्तर वगैरह जमा किए। बिस्तर ठीक है, पैसे जमा करने में कभी गुम जाते हैं, कभी कुछ और होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। मकामी करें तो करें। अच्छा, माशाअल्लाह। और हर हाजत में, हर हालत में नमाज की तरफ ध्यान जाए, इसकी भी कोशिश करते थे? जी जी बिल्कुल। सुबह के वक़्त आप कितने घंटे गश्तों में गुजारते थे? फजर के बाद हमारा मुज़ाकरा होता था, उसका मशवरा होता था अमाल वगैरह का, उसके बाद हम गश्तों पे निकल जाते थे। मेरे भी उठा लेते मेहमान हो सीखना सिखाना भी बेटा आपस में